خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج پھر پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم لوگ غور کر رہے ہیں آج کل امثال کی کتاب میں۔ جیسا آپ جانتے ہیں آج 20واں کلام ہے یہ، اور امثال کی کتاب کا 17واں باب اور 17ویں آیت یہاں پر یوں لکھا ہے: دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، آمین۔ آج کے کلام کا عنوان ہے بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، آمین۔ آج ہم غور کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن آج کل فی الزمانہ مسیحوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی ہی سب سے زیادہ بھائی کے لیے مصیبت کے باعث بنے ہوئے ہیں۔ بھائی بھائی کے دشمن ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے خون سفید ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور اگر دو ہی بھائی ہوں، فقط دو بھائی بھی ہوں تو وہ مل کے نہیں رہتے۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ بھائی تو مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، یعنی مصیبت دینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بھائی بھائی کی مدد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بھائی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اپنے بھائی سے محبت کرے، اس کی رسپیکٹ کرے اور اس کی باتوں کی قدر کرے۔ لیکن آج کے زمانے میں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ آج کل زیادہ تر بھائی جو ہیں وہ قائن کی طرح ہو گئے ہیں۔ جیسا قائن نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، بھائی کا ہدیہ خدا نے قبول کرا اور اسے یہ بات پسند نہیں آئی۔ آج ہم بھی اسی طرح سے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بھائی کسی طرح سے کوئی بلیسڈ ہو جاتا ہے، کہ اس کو برکت مل جاتی ہے یا اس کو ترقی مل جاتی ہے، تو دوسرے بھائی جو ہیں وہ اس سے جیلس ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ خدا نے جب قائن سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو کہنے لگا مجھے کیا پتا، کیا میں اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں جانتا ہوں تو نے اس کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ اس کا خون مجھے زمین سے پکار رہا ہے۔ آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ بائبل کی تعلیم اگر ہم مانتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی سے محبت کرنی ہوگی، اور بھائی سے نفرت جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور کر دے گی۔ جس نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے، وہ اگر اپنے بھائی سے محبت نہیں کر رہا، اندیکھے خدا کو کیسے وہ محبت کر سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا اگر تو قربان گاہ پہ نظر گزرانتا ہو اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، تو اپنی نظر وہیں چھوڑ دے، اپنے بھائی سے ملاپ کر، پھر آ کے اپنی نظر گزران۔ میں آپ کو ابھارتا ہوں جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، آپ ان سے فوراً صلح کریں۔ اگر آپ اپنے بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اس بات سے خدا سے توبہ کریں اور خدا سے کہیں کہ خداوند اس بات میں مجھے معاف کر، اس سے معافی مانگیں اور خدا سے دعا کریں تاکہ آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان جو نفرت ہے، ناراضگی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ کلام میں لکھا ہے سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنے بھائی سے آپ ملاپ کر لیں، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، مصیبت کے دن میں مدد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ بھائی جو ہے وہ مصیبت دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں ابراہیم اور لوط کے چرواہوں میں جب جھگڑا ہوا تو ابراہیم نے کہا دیکھ بھائی، وہ اس کا بھتیجا تھا لیکن اس نے کہا تو میرا رشتہ دار ہے، تو میرا بھائی ہے، تو مناسب نہیں کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ جھگڑا کریں، تو ایسا کر، تو اگر مشرق کو جائے گا تو میں مغرب کو چلا جاؤں گا، اگر تو مغرب کو جائے گا تو میں مشرق کو چلا جاؤں گا، ہم دور ہو جائیں گے تاکہ ہمارے بیچ میں جھگڑا نہ ہو۔ اس قربت کا کیا فائدہ، اس رفاقت کا کیا فائدہ جس میں جھگڑا ہو؟ اور اس نے یہ فیصلہ کیا اور وہ اپنے چرواہوں کو لے کر دور چلا گیا اور وہ دور رہے۔ لیکن اس کے باوجود جب لوط پر مشکل آئی، ابراہیم نے، آپ کو پتہ ہے لوط کو ایک بار لے گئے تھے دشمن، تو اس نے جا کر 300 سے زیادہ اپنے وہ جو تھے مشاک خانہ زاد، اور اس نے اپنے سپاہی لے کر اٹیک کیا اور وہ اس کو واپس لے کر آیا۔ تو ہمیں قائن کی طرح بھائی نہیں بننا، بلکہ ہمیں اس کے برعکس اپنے بھائی سے محبت کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ اور پیدائش کی کتاب کے 27ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے
کہ یعقوب اور عیساؤ کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ عیساؤ بڑا بیٹا تھا، اور اسحاق جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر جاؤں، اس نے کہا جا تو شکار مار کر لا اور میرے لیے کھانا تیار کر تاکہ میں تجھے برکت دوں، تجھے دل سے دعا دوں۔ اور جب وہ گیا شکار مارنے کے لیے تو یعقوب نے دغا سے وہ برکت لی، اور اس نے بکری کے بچے کی کھال لگا کر اپنے بال جسم پہ لگا لیے، اور جا کر اس نے اپنے باپ سے برکت لی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ جو ہے آج دنیا اپنا رہی ہے، اور خدا کی برکات میں بھی ہم جالس ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ برکت میرے بھائی کو نہ ملے، مجھے مل جائے۔ لیکن یاد رکھیے، بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بھائی اس لیے پیدا ہوا کہ جب اس کے بھائی پر مصیبت آئے تو وہ اس کی مدد کرے۔ مصرف بیٹے کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، مصرف بیٹا یقیناً ایک خطا کار بچہ تھا، اور نافرمان بچہ تھا، عیاشی کرنے والا تھا، اور اپنے باپ کی محبت بھی اس کے دل میں نہیں تھی، رسپیکٹ بھی نہیں تھی، اور وہ چلا گیا اپنے باپ کو چھوڑ کے۔ لیکن ایک دن وہ پچھتایا اور اس نے توبہ کی، اور اس نے سوچا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ وہ ہوش میں آیا اور اس نے اپنے باپ سے آ کر معافی مانگی، اور باپ خوش ہوا، اور اس نے کہا جلدی سے خوشی مناؤ اور بچڑا ذبح کرو اور لوگوں کو بلاؤ، کیونکہ میرا یہ بیٹا کھو گیا تھا اب ملا ہے، مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے۔ تو جب وہ خوشی کے ساز بج رہے تھے تو اس کا بڑا بھائی جب آیا کھیت میں سے کام کر کے، اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ تیرا بھائی آ گیا اور تیرے باپ نے ضیافت تیار کی ہے۔ تو وہ ناراض ہوا کہ یہ بھائی نے تو ساری باپ کی نافرمانی کی ہے اور باپ کی انسلٹ کی ہے، باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اب یہ آ گیا تو باپ خوشی منا رہا ہے۔ اور باپ اس کو جا کر منانے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ اس نے کہا تو نے تو کبھی مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ میں اپنے دوستوں سے جا کر خوشی مناؤں۔ اس نے کہا بیٹا جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن تیرا یہ بھائی جو تھا یہ مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے، اس لیے خوشی کرنا ضروری تھا۔ کئی لوگ آج تک مصرف بیٹے کے بھائی والا کردار کرتے ہیں۔ جب وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ وفاداری سے چلتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، وہ دوسرے بھائیوں کو ناچیز جانتے ہیں، اور جب وہ کبھی اپنے برے ارادوں سے باز بھی آ جاتے ہیں تو بھی وہ کہتے ہیں نہیں، اپنے باپ کو ماں کو کہتے ہیں کہ نہیں اب تم اس کے ساتھ تمہاری بڑی رفاقت ہو گئی ہے، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کلیسیا میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے آج، جو دوسروں پر الزام لگانے میں بڑے تیز ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے پرہیز کریں۔ جو مسیح کے لوگ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں بتایا کہ اگر تو قربان گاہ پہ نظر گزرانتا ہو، یعنی اتنا ضروری ہے بھائی کے ساتھ مل کر رہنا، بھائی سے محبت کرنا، اور بھائی کی خطاؤں کو معاف کرنا، ان کو درگزر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہیں، یہ مجھے یاد آ رہا ہے، یوسف کے جو بھائی تھے، کیونکہ یوسف ایسے خواب دیکھتا تھا جن کا ترجمہ یہ بنتا تھا، جن کی تشریح یہ تھی کہ یہ جو یوسف ہے یہ ان سب کا ہیڈ ہو جائے گا، اور یوسف سب پر حکومت کرے گا۔ اور سارے جو تھے اس نے خواب میں دیکھا کہ بھائی اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند اور سورج بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ماں اور باپ بھی۔ تو باپ نے بھی کہا کہ بیٹا یہ تو کیسے خواب دیکھتا ہے، کیا ہم تجھے سجدہ کریں گے؟ لیکن خدا کا پلان ایسا ہی تھا۔ خدا جب چن لیتا ہے تو وہ جس کو وہ چن لیتا ہے وہ سب سے سرفراز ہوتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے سلیکشن ہے، اور خدا ایسے فیصلے کرتا ہے، اور جس کے اوپر خدا کا مسا ٹھہر جائے وہ سب سے علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ تو یوسف خدا کا منظور نظر تھا، یوسف خدا کے پلان میں تھا، لیکن اس کے بھائی اس سے عداوت رکھنے لگے۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا بھائیوں کی عداوت کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اس بھائی کو زیادہ پیار کرتا ہے، یہ اس بھائی کو کپڑے بھی بنوا کر دیتا ہے اور اچھے اچھے ڈریس دیتا ہے، ہر وقت اس کو پیار کرتا رہتا ہے۔ اور انہوں نے اس کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے اسماعیلیوں کا قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے اس کو نکالا اور وہ آگے بیچا گیا اور مصر میں پہنچ گیا۔ خدا نے اس نا امیدی میں سے امید نکالی، خدا نے اس برائی میں سے بھلائی پیدا کر دی، کیونکہ خدا برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے 6 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، اور وہ سب خدا میں سو گئے، لیکن ایک بہن اور 2 بھائی ابھی تاحیات ہیں۔
میرے والد صاحب اور میرے چاچا جی سیمول صاحب. تو میں یہ آپ کو گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان میں جو اتفاق تھا، 6 کے 6 بھائی جو تھے، جو ہمارے تایا جی، وہ ان کے لیڈر تھے، اور بس وہ جو کہتے تھے وہ 6 کے 6 بھائی اس پہ آمین کہتے تھے. اور اسپیشلی جب گھر میں کوئی بڑے کام ہوتے تھے، بیٹیوں کی شادیاں ہوتی تھیں، بیٹوں کی شادیاں ہوتی تھیں، تو ہمارے تاؤ جی جو بڑے تایا جی تھے ہمارے، وہ ایک میٹنگ کال کرتے تھے، اور ہمیں پتا ہم بچے تھے، ہم آس پاس بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے، اور وہ ایسے بیٹھتے تھے، ایک پنچایت لگتی تھی، اور ہمارے تایا جی جو تھے بڑے بھائی، وہ ایک پورا سب سے بات کر کے پلان تیار کرتے تھے، اور پھر ڈیوٹیاں لگاتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں اس میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اور سارے کہتے تھے بھائی، اس سب کو فکر پڑ جاتا تھا کہ بھائی نے کام کہہ دیا ہے اور ہم نے کرنا ہے. اور پھر وہ کمانڈمنٹ جاری کرتے تھے کہ اس شادی کا خرچہ اتنا ہے، تو سارے بھائی مجھے اتنے اتنے پیسے دو اور میں اتنے پیسے ڈالوں گا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اگر بھائی 10-10 ہزار ڈالتے تھے تو ہمارے بڑے تایا جی جو تھے وہ 20 ہزار ڈالتے تھے. اور یہ ان کی محبت اور ان کی رفاقت تھی کہ دنیا یہ کہتی تھی کہ سنو آبدار کے بیٹوں میں بڑا اتفاق ہے. میں سمجھتا ہوں اتفاق میں واقعی برکت ہے، اور جب سب مل کر ایک ایمان ہو کر، ایک خیال، یک رائے یک خیال ہو کر چلتے تھے، تو ہر کام جس میں وہ ہاتھ ڈالتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے. اور وہ پرانے لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ آج بھی مثال دیتے ہیں اس بات کی کہ ان بھائیوں میں ہم نے اتفاق دیکھا ہے. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے بھائیوں میں آپ کے ساتھ کوئی نا اتفاقی ہے، کچھ ہے، تو آپ پہلی فرصت میں اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ امثال کتاب میں لکھا ہے جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کے برابر ہے. یعنی ایک مرتبہ یہ پھوٹ نکلا تو پھر یہ چلتا ہی رہے گا، اس کو ختم کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بھائی بھائی کی ہیلپ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، بھائی بھائی کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. ایک اور میرے بھائی ہیں شفیق، میرے ساتھ خدمت کرتے ہیں، پاسٹر شفیق. میں ان بھائیوں کی داد دیتا ہوں، میں نے جب سے ان کو دیکھا ان میں نے بڑا اتفاق دیکھا. ان کے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ گئے، لیکن بھائی شفیق، بھائی فرانسس، بھائی لطیف اور ان کا ایک چھوٹا بھائی، وہ سب مل کر رہتے ہیں. اور جب بھی اتفاق ہوا، یقین کریں میں نے وہاں سے بہت برکت پائی، خوشی لے کر لوٹتا تھا. کیونکہ جب میں عبادت کرنے وہاں جاتا تھا یا ان کے گھر وزٹ کرتا تھا، بھائی شفیق کے گھر، جب میں پاکستان میں تھا، تو سارے بھائی فرانسس، لطیف، شفیق، یہ سب مل کر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کی بیوی نے کیا پکایا، کس کی بیوی کیا کر رہی ہے. تینوں بھائیوں کی بیویاں، ان کے بچے مل کر کام کرتے تھے. اور جب میٹنگ ختم ہوئی تھی میں دیکھتا تھا ایک خاتون برتن دھو رہی ہے، دوسری کوئی انتظام کر رہی ہے، ایک بھائی کچھ کر رہا. میں بڑا خوش ہوا. اور انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد خدا نے ان کو اتنی برکت دی، وہ خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور خدا نے ان کو اتنی برکت بخشی ہے. ان کا میرے خیال ٹرپل سٹوری گھر ہے ان کا، اور ان کے پاس ہر چیز ہے دنیا کی. اور میں سمجھتا ہوں صرف ایک بات ان کے اندر اچھی ہے، جس وجہ سے خدا نے ان کو بلیسنگ دی، کہ وہ اتفاق سے رہتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اتفاق سے رہیں اور آپ دعا کریں، اور اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو درگزر کریں، اور اپنے بھائیوں سے محبت کریں، اور کسی طرح سے بھی چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر ایک بڑے جھگڑے کو جنم نہ دیں، ورنہ ساری بلیسنگ اڑ جائے گی، ورنہ خدا ہم سے خوش نہیں ہوگا. بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. میں اپنے بھائی کا ذکر کروں گا، بھائی آصف کا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یہ میرا خیال اس وقت میں امریکن کلب میں کام کرتا تھا، اور ایک دن مجھے فون آیا. میری مسز کو خدا نے بلیس کیا اور اس کے پاس بیبی ہونے والا تھا، لیکن اچانک سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا. مجھے کلب میں فون آیا کہ بھائی بھابھی کو ہم ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، آپ جلدی آ جاؤ. اور جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ بیبی نارمل پیدا ہو، ہمیں ایبورشن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اتنا پیسہ درکار ہے، اتنا خرچہ آئے گا. اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اور میں بڑا پریشانی کے عالم میں جا رہا تھا سوچتا ہوا. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میرے بھائی آصف نے مجھے کہا، اس نے کہا بھائی آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں نے سارا پیسہ دے دیا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو آصف بھائی کی کتنی اچھی بات ہے. تو میں نے کہا، میرے منہ سے یہ حوالہ نکلا کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا. میں اپنے بھائیوں کی تعریف کرتا ہوں اس بات میں. خدا ان کا شکر ہو ایسے بھائی کے لیے بھی جس نے
میری بر وقت مدد کی اور خدا نے اس کو میرے لیے استعمال کیا. میری دعا ہے کہ بھائی آصف، میرے بھائی اسد، بھائی جانسن، خداوند یسوع مسیح کے نام سے ترقی پر ترقی کرتے جائیں. اسرائیل کا خدا ان کی حدود کو بڑھائے، ان کی بیویوں اور بچوں پر برکت نازل کرے. آپ لوگ بھی اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، آپ لوگ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار کریں، اپنے بھائیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں ہر ایک بات میں. ان کو مشکل کریٹ نہ کریں بلکہ ان کی مشکل میں ایسی مدد کریں کہ ان کا سلوشن کریں. کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہمارا بھائی مصیبت میں ہوتا ہے، ہم اس کی اور برائیاں لے کر کہتے ہیں اچھا ہوا یہ بہت باتیں کرتا تھا، یہ اس کا ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا اپنا کیے کا اجر پا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں کریں، بلکہ آپ فوراً اس معاملے میں کود پڑیں ہیلپ کرنے کے لیے. اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں. جیلس نہ کریں، قائن کی طرح اس سے جیلس نہ کریں، بلکہ ابراہیم کی طرح سولوشن نکالیں اس بات کا کہ آگے کو جھگڑا نہ ہو. جھگڑا کیوں ہوا اس بات کو دیکھیں اور اس کا سولوشن نکالیں، اور پھر خاندان میں اس طرح سے چلیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ پیار سے چلتا رہے، بھائی بھائی کی مدد کرتا رہے، بھائی بھائی کے لیے دعا کرتا رہے. اور آپ دیکھیں گے جب کلام میں لکھا کیا ہی اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. بھائی اگر مل کر رہیں، اور میں نے جیسا بتایا کہ میرے والد صاحب کے بھائی مل کر رہتے تھے اور ایک یک رائے یک خیال ہو کر چلتے تھے، اور وہ اتنے کامیاب تھے کہ خاندان، دنیا کے خاندان ان کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھیں سنو آبدار کا خاندان دیکھیں کس طرح سے پیار محبت سے چلتا ہے. آپ نہ تو یعقوب کی طرح دغا بازی کرنے کی کوشش کریں. کئی لوگ خدا کی برکات میں بھی جیلس ہو رہے ہیں، مت کریں ایسا. جو کچھ خدا نے جس کو دینا ہے اس کو دینا ہے. جیڑا میرا حصہ ادا تو رکھوالا. گھروں کے لیے جھگڑے نہ کریں، زمینوں کے لیے جھگڑے نہ کریں. اگر دو بھائی رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 3 مرلے کے 2 مرلے کے گھر کے پیچھے وہ اتنا لڑتے ہیں کہ زندگی بھر 20 سال ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے. پلیز ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور اپنے اس رشتے کو بحال کریں جو خدا نے بنایا ہے، تاکہ آپ مصیبت کے دن اپنے بھائی کی مدد کریں. خدا نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے مصیبت کا باعث بنے، بلکہ خدا نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ اپنے بھائی کی پرابلم کو سالو کریں. منسٹریوں میں آج تباہیاں ہو گئی ہیں، منسٹریوں میں آج بربادیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ 4-6 لوگ بھائی جو خدمت کر رہے ہیں، بے شک وہ سگے بھائی نہ ہو، بھائی بھائی ہی ہوتا ہے. زمین پر ہر شخص دوسرے کا بھائی ہے. جب وہ خدمت کرتے ہیں اور وہ اندر ہی اندر ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایسے کڑوے دانے بو دیتا ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ نفرت میں نکلتا ہے. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو ابھار رہا ہوں، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان کی زندگیوں میں اگر جھگڑا ہے، وہ اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، اپنے خاندان سے ان کے بیچ میں نا اتفاقی ہے، پلیز پہلی فرصت میں آپ یہ کام کریں. آپ دیکھیں گے آپ کے بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائیں گے، آپ کی شوگر کی بیماریاں بھی جاتی رہیں گی، اور آپ کی کمزوریاں جاتی رہیں گی، اور آپ ایک اچھے ایٹماسفیئر میں چلنا شروع ہو جائیں گے، اور خدا کا مسا آپ کو گھیر لے گا، خدا کی قدرت آپ کو گھیر لے گی، کیونکہ آپ خدا کے کلام کو پورے کرنے والے ہوں گے. میری دعا ہے کہ جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان کی زندگیوں سے جھگڑا جاتا رہے، اور ہر ایک بھائی دوسرے بھائی سے پیار کرے، محبت کرے، اور یہ یاد رکھے کہ ہم مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے بھائی کی مصیبت کو دور کریں، نہ کہ اس کو مصیبت میں ڈالیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.